السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 77، سورہ البقرہ، آیت 236 تا 239۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو ما جبکہ لم تمسوہن نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو او اور تفریدو نہ مقرر کیا ہو لہن ان کے لیے فریدتن کچھ مہر ومتعوہن اور کچھ فائدہ دو انہیں علی الموسی خوشحال پر ہے قدرو اس کی حیثیت کے مطابق وعلی المقتر اور تنگ دست پر ہے قدرو اس کی حیثیت کے مطابق متاعن فائدہ دینا بالمعروف دستور کے موافق حقاً لازم ہے علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو من قبل اس سے پہلے ان کے تمسوہن تم ہاتھ لگاؤ ان کو وقد اس حال میں کہ تحقیق فرض تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریدہ مہر فنصف تو نصف ہے ما اس مہر کا جو فرض تم نے مقرر کیا الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ شخص بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے عقدہ گرا النکاح نکاح کی وان تعفو اور تمہارا معاف کر دینا اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا تنسوا اور نہ تم بھلاؤ الفضل احسان کرنا بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات سب نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور خصوصاً درمیانی نماز کی وقوموا اور تم کھڑے ہو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین عاجزی کرتے ہوئے فَإِن پھر اگر خفتم تم خوف میں ہو یعنی حالت خوف میں ہو فرجالن تو پیدل یعنی نماز پڑھ لو او یا رکبانن سوار فَإِذَا پھر جب امن تم امن میں ہو جاؤ فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تمہیں ما وہ جو لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ کسی خاوند نے مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ہاتھ لگانے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے خاوند نے بیوی کو طلاق دے ڈالی ہم بستری کرنے سے پہلے خلوت صحیحہ سے پہلے جماع سے پہلے اگر طلاق دے ہی ہے اور کوئی حق مہر مقرر نہ کیا تھا تو پھر جو جتنی طاقت والا ہے اپنی طاقت کے مطابق عورت کو کچھ نہ کچھ دے گا جب عقد نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور جماع یا خلوت صحیحہ سے پہلے عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مہر وغیرہ تو چونکہ مقرر ہی نہیں کیا ہوتا اس لیے کچھ نہ کچھ دینے کا کہا گیا ہے جسے متع طلاق کہا جاتا ہے اور ایسی عورت جس کو خلوت صحیحہ یا ہم بستری جماع سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کے تعلق سے اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں پر عدت بھی نہیں اور وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہیں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے انہیں طلاق دی اور ہم بستری کر چکے تھے اگر عورت کو طلاق ہوئی اور مہر مقرر تھا اور ہم بستری ابھی خاوند نے نہیں کی تھی تو اس صورت میں جو مہر مقرر ہوا اس کا آدھا دینا لازم ہے خاوند کے ذمے خاوند نے بیوی کو طلاق دی اور ہم بستری نہیں کی تھی
اس حال میں مقرر شدہ مہر کا آدھا حصہ دینا ہوگا، اور اگر وہ عورت وہ مہر واپس نہ لینا چاہے تو ایسا کر سکتی ہے، اور خاوند اگر پورے کا پورا مہر دینا چاہے تو یہ بھی درست اور صحیح ہے، اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر خاوند نے بیگم کو بیوی کو طلاق دی، مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہم بستری سے پہلے طلاق دی تو مقرر شدہ مہر کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر وہ عورت وہ مہر نہ لے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر خاوند آدھے مہر کی بجائے پورا مہر دے تو یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر خاوند نے ہم بستری بھی کر لی، مہر بھی مقرر تھا، تو جو مہر مقرر تھا اور ہم بستری کے بعد طلاق دی تو خاوند کو وہ پورا مہر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے خلوت صحیحہ یا ہم بستری سے پہلے خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح مطلقہ کی دو قسمیں، مہر مقرر ہو چکا تھا، خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دی، اسی طرح عقد نکاح کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دی، تو اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً اس خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا۔ ان طلاق اور اس قسم کے دیگر معاملات کے بعد اللہ نے نمازوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہاں اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان معاملات میں پڑھ کر نمازوں سے غفلت نہیں برتنی اور نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اور خاص کر پھر نماز وسطیٰ کا ذکر کیا۔ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر کی نماز ہے، نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نمازوں کے تعلق سے پوچھا جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا، کہا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970۔ اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر روایات کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز وسطیٰ کے تعلق سے بھی فرمایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، ان کافروں نے ہمیں نماز سے، نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مسلم حدیث نمبر 627، بخاری 6396۔ اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام کے آثار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552،
मुस्लिम 626। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, मन फाततहुल अस्रु फकअन्नमा वुतिरा आहलुहु व मालुहु, जिसकी नमाज असर फोत हो गई गोया उसका अहलो अयाल, उसका मालो असबाब तबाहो बर्बाद हो गया। तो ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर के हवाले से ये वईद हमें सुनाई, और अल्लाह ने इस आयत में तमाम नमाजों की हिफाजत का जो है बताया, और खास कर नमाज असर के हवाले से। इसी तरह एक और हदीस के अंदर हजरत बुरैदा बिन हुसैब रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अबर आलूद मौसम में, यानी जब बादल हो और बारिश का इम्कान हो, तो ऐसे मौसम में असर की नमाज जल्दी अदा कर लिया करो, क्योंकि जिस शख्स की असर की नमाज छूट जाए इसके आमाल रायगां हो गए। मुस्नद अहमद और इसी तरह इब्न माजा में 694, और ये रिवायत सनदन मौकूफन है। और हम क्या करते हैं, कोई उज़र नहीं, कोई मामला नहीं, और नमाजों के अंदर सुस्ती बरती जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नमाजों की हिफाजत करो, खास कर दरमियानी नमाज, और अल्लाह के लिए फर्मा बरदार होकर खड़े रहो। यानी ऐसी कोई हरकत न करो कि जिससे मालूम हो कि आदमी हालत नमाज में नहीं, जैसे खाना पीना, बातचीत करना वगैरह। इस आयत के ताल्लुक से प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन अरकम साहबी रसूल फरमाते हैं कि हम नमाज में एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे। कोई भी शख्स अपने दूसरे भाई से जो नमाज में होता जरूरत की बात कर लिया करता, यहां तक कि हाफिज़ू अलस्सलावाती ये आयत नाजिल हुई तो हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया और बातें करने से मना कर दिया गया। बुखारी हदीस नंबर 4534, मुस्लिम 539। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हालत खौफ में हो तो पैदल पढ़ लो या सवार पढ़ लो, यानी नमाज हालत खौफ में भी पढ़नी है। बंदा जंग में है और बेअमनी की सूरत हाल है, डर और खौफ की सी सूरत हाल है, तो नमाज वहां भी पढ़नी है। चाहे पैदल पढ़ सकते हो पैदल पढ़ लो, सवार होकर पढ़ सकते हो तो सवार होकर पढ़ लो। इस आयत में अल्लाह ने नमाज की हिफाजत की, मजीद हिफाजत फरमाई कि खौफ और हंगामी हालात में भी नमाज माफ नहीं है। तो जब जंग में और खौफ में नमाज माफ नहीं, हट्टे कट्टों को कहां माफ होगी नमाज कि जनाब मेरी कारोबार, मेरा दुकान, मेरा जो है वो कारोबार है, मेरी दुकान है, और ये जो है वो इसी तरह गर्मियों की रातें हैं, बहुत छोटी रातें हैं, सुबह नमाज पढ़ना मुश्किल है, सर्दियों की रातें हैं तो ठंडी रातें हैं, सुबह नमाज पढ़ना मुश्किल है। जब खौफ में और हंगामी सूरत हाल में, जंग में और जिहाद में नमाज माफ नहीं है, हट्टे कट्टों को कहां नमाज माफ होगी। फरमाया कि पैदल हो या सवार हो, जिस हालत में भी मुमकिन हो नमाज को अदा कर लो। और जब हालत खौफ खत्म हो जाए तो जैसे नमाज सिखाई गई शरायत और अरकान, आदाब और मुस्तहब्बात के साथ, उसी तरह नमाज अदा करो। जैसे अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखलाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर अपनी उम्मत को नमाज सिखलाई और साथ में फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ना जैसे नमाज मुझे पढ़ते हुए तुमने देखा है। तो नमाज की कोई माफी नहीं है किसी भी सूरत हाल में, जैसा भी मामला हो, जैसी भी सूरत हो,
نماز پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھے گا بے نمازی کافر ہوگا، اور اگر بے نمازی ہو کر بغیر توبہ کے مر گیا مرتے دم جہنم جائے گا، اور اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کے اندر تمہیں کس چیز نے داخل کیا؟ جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہمارا جرم ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم بے نمازی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔